کا کھاتا ہے. کوئی اس کو دھوکہ دے سکتا اور وہ کسی کو دھوکہ دیتا؟ اس کی وہیں تسلی ہو گئی، اس نے آگے کچھ اور نہیں پوچھا. عورت نے کہا مجھے اپنے کام سے جانا ہے. وہ امیر المومنین، جاؤ جا کے مل لو. وہ قریب آیا حضرت عمر کے، اس کے پاس تلوار بھی تھی، شاندار کپڑے. ابھی قریب آیا، حضرت عمر سو رہے ہیں، دیکھ کے کانپنے لگ گیا. جو بات میں نے سنانی تھی نا وہ اب آ رہی ہے. کانپنے لگ گیا. حضرت عمر کی آنکھ کھلی، دیکھا ایک بندہ اجنبی سامنے کھڑا کانپ رہا ہے. آپ اٹھے، کون ہو تم؟ اس نے کہا جی مجھ پر آپ کا خوف طاری ہے. فرمایا میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھے ٹکڑے کھایا کرتی تھی، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. آؤ آؤ قریب. آپ نے ہاتھ رکھا، اس کی جان میں جان آئی، بٹھایا اس کو. کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے روم سے بھیجا گیا سفیر بنا کر. آپ سو رہے تھے، میں دور کھڑا، مجھ پہ یہ کپ کپی لرزہ کیوں طاری ہو گیا، خوف کیوں طاری ہو گیا؟ حضرت عمر نے فرمایا یہ حق کا رعب تھا. کیا تھا؟ یہ جملہ آپ کو سنانا تھا جس کے لیے واقعہ سنایا. کیا تھا یہ؟ حق کا. جب تک حق پر رہو گے تمہارا رعب رہے گا. یہ رعب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ آج حق کو سننا ہے. علماء حق بتاتے ہیں مگر آپ اپنی مرضی کا سننا چاہتے ہیں. ہم حق اس کو کہتے ہیں جو ہماری مرضی کا ہو. وہ جو سنا رہے ہیں اس کو نہیں سننا چاہتے، ہماری مرضی کی بات کرے. اس نے کہا یہ حق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اس کو دین کی ساری باتیں بتائیں. اس نے کہا سفارتی تعلقات بعد میں قائم ہوں گے، پہلے ایمانی تعلق قائم ہو جائے. میں اس دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں. اس نے اپنے ملک میں بھیج دیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، کسی اور کو سفیر بنا دو. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے بات آپ؟ تو کافروں کا خیال نہ کرو. کہیں یہ آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ جی یہ قبضہ کر لیں گے، چھا جائیں گے. قرآن نے کہا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ نبی کا دین ہے جو سب دینوں پر غالب آئے گا. ایک دن آئے گا انشاءاللہ دنیا میں سب مسلمان ہوں گے. دنیا میں سب کون ہوں گے؟ آج کوشش ہو رہی ہے مسلمانوں کو نہیں آنے دینا اپنے ملک میں. ان کے لیے یہ کرنا، ہوں گے ہی سارے مسلمان. یہ سارے کافر مل کے اللہ کو عاجز کر سکتے؟ اللہ ان کو ہلاک کر دے، کیا کر لیں گے؟ یہ رستے روک رہے ہیں. ان کے ملکوں میں اصل فکر ان کو کیا پڑ گئی ہے؟ ساری آبادی مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اگلے 50 سال میں ہماری تو آبادی ہوگی نہیں، یہی ہوں گے تو پھر ہر جگہ یورپ میں امریکہ میں کون ہوں گے؟ مسلمان ہی مسلمان ہوں گے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. یہ جتنا دبائیں گے اللہ اس کو اتنا ہی. ہاں شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں. ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم میں وہ حق کا رعب نہیں ہے. 313 تھے، تلواریں نہیں تھیں، سامان نہیں تھا، ایمان تھا، حق تھا، اس کا رعب ہوا. آج کروڑوں اربوں ہیں لیکن ہماری وہ حالت نہیں. سوچنا ہوگا ہمیں غور کرنا ہوگا، دھیان دینا ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سارے کافر مل کے اللہ کو عاجز کر دیں کہ اللہ ان کو ہلاک یا تباہ نہ کرے، ایسا ہو سکتا؟ اونچی زمین اللہ نے اتنی وسیع بنائی ہے، جہاں چاہے چلے جائیں، اس کے جس حصے میں بھاگ کے نکل جائیں تب بھی اللہ کے عذاب سے بچ سکتے.
بچ سکتے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. ان کا ٹھکانہ بڑے نخرے کر رہے ہیں، بڑے عیش کر رہے ہیں، جب دین قبول نہیں کر رہے تو ان کا ٹھکانہ، اور وہ سب سے برا ٹھکانہ، بری جگہ، برا انجام. پتہ چل گیا کہ جس نے رحمت لینی ہے وہ نبی کا کہنا مانے، جو نبی کا کہنا نہیں مانتا اس کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ پھر کہو نا، رحمت لینی ہے تو نبی کے غلام بن جاؤ. جو ان کا غلام بن جائے وہ پھر آنے والی نسلوں کا امام بن جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا حضور کے غلام کیسے ہوتے ہیں، بھول گئے؟ حضرت سفینہ، حضرت اونچی، آپ میں سے کوئی ان کا نام بتائے گا؟ مجھ سے واقعہ سنا ہوگا آپ نے، یہ ان کا لقب ہے حضرت سفینہ. کوئی نام بتائے؟ یاد نہیں رہا آپ کو؟ نام تھا عبداللہ. کیا نام تھا؟ صحابی. حضور نے ان کو دعا دی تھی، ان پر جتنا مرضی وزن ڈال دیا جاتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. 10 اونٹ کا سامان اٹھا لیتے تھے. کتنا؟ 10 اونٹ کا سامان کتنے من بنے گا؟ آپ تو 2 من کی بوری اٹھاتے ہو تو کمر جھک جاتی ہے، اور 10 اونٹ کا سامان ان پر رکھ دو، یا بڑے مزے سے چلتے رہتے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. یہ کس کی برکت سے؟ نام ان کا عبداللہ. حضور نے ان کو لقب دے دیا سفینہ. سفینہ جہاز کو کہتے ہیں نا، جہاز جتنا سامان ایک بندے پہ لا دیا جائے وہ مزے سے چل رہا ہے. مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ جا رہے، لشکر ایک جگہ ٹھہرا تو یہ جھاڑیوں میں سے ادھر ادھر گھومتے، ذرا آگے نکل گئے. آگے سے آ گیا شیر. کون؟ اصلی والا، نقلی نہیں، ہیر پھیر نہیں، اصلی. یہ شیر کو دیکھ کے رک گئے، شیر ان کو دیکھ کے، جان بچانے کی سمجھ اللہ نے دی ہے. اس نے کہا یہ بندہ مجھے دیکھ کے رک گیا، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ہتھیار ہو، میں قریب جاؤں یہ ہتھیار چلا دے. اس نے طواف کیا، حضرت کے گرد گھوم کے دیکھا کہ کہیں کوئی ہتھیار تو نہیں چھپایا ہوا. اس نے دیکھ لیا دونوں ہاتھ میں کوئی چیز. وہ سامنے آیا. یہ جو کرار کا لفظ ہوتا ہے نا، کرار، پیچھے ہٹنا، وہ شیر کی عادت ہے، وہ پیچھے ہٹ کے اپنا زور جمع کرتا ہے اور پھر منہ پھاڑ کے پنجے اٹھاتا ہے. اس نے اپنا زور لگایا، منہ کھولا اور پنجے اٹھا کر حملہ کرنے لگا. شکار ملا تھا اس کو. حدیث موجود، حضرت سفینہ نے کہا یا ابا الحارث، یہ شیر کی کنیت ہے، جنگل کے بادشاہ، اے جنگل کے، یا کہہ کے پکارا، یا ابا الحارث، اے جنگل کے بادشاہ، انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. میں رسول اللہ کا، چلو آپ اپنی اپنی نیت سے کہہ لو، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. نام کیا تھا؟ ان کو کہنا چاہیے تھا میں عبداللہ ہوں. یہ کہتے میں عبداللہ ہوں، وہ آگے سے کہتا میں اسد اللہ ہوں. تو اللہ کا بندہ، میں اللہ کا شیر. انہوں نے کیا کہا؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. حدیث کے الفاظ، اس نے منہ بند کیا، اٹھائے ہوئے پنجے واپس رکھ لیے. اٹھائے ہوئے پنجے ماتھا حضرت کے قدموں میں رکھ دیا اور زبان حال سے کہا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تیرا غلام ہوں. اللہ، ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، ٹائم زیادہ لگ گیا.
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، کہا اس نے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ زبان حال سے کیا مطلب؟ تو ان کا غلام ہے تو میں، اس نے سر سے اشارہ کیا چلو آگے چلو۔ کیا مطلب؟ اس جنگل کے باقی سارے جانور سنی نہیں ہیں، دوسرا مال بھی ہے، چلو تمہیں پہنچاؤں۔ یہ چل رہے ہیں، وہ کبھی دائیں ہو رہا ہے کبھی بائیں ہو رہا ہے کہ کسی طرف سے کوئی ان پر حملہ۔ جب یہ لشکر کے قریب پہنچ گئے، سامنے لشکر نظر آ گیا، اس نے پھر ان کے قدموں پہ سر رکھا۔ جاؤ اب تم محفوظ ہو، تم نے کہا تھا نا حضور کے غلام ہوں، میں نے اس لیے تمہاری چوکیداری کی ہے۔ میں نے یہ واقعہ کیوں سنایا کہ جب تک حضور کے غلام تھے شیر بھی کہنا مانتے تھے، شیر بھی کہنا، آج کیوں نہیں مانتے؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نبی کے فرما بردار بنیں، ان کا کہنا مانیں، نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ اللہ توفیق دے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔